اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے۔ بے شک تم جو بوتے ہو وہی کاٹتے ہو۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں یاد رکھنا: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ کبھی کبھی قسمت ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ کامیابی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے مشورے نہیں سننے پڑتے، اور ناکامی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے لیے افلاطون بن جاتی ہے۔ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم اس لیے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ چھوڑنا یار کیا فرق پڑتا ہے، اور واقعی کوئی بھی فرق نہیں پڑتا آپ کے ہنسنے سے، آپ کے رونے سے، حتیٰ کہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے۔ اگر تم موت کی رفتار دیکھ لیتے تو لمبی امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں، تسلیم کی جاتی ہے۔ دوسروں کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کے چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتے ہوئے دیکھتی رہتی ہوں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ خدا کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی وسیلہ بنے۔ دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ میری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے کہ جو بدتمیز، بدلحاظ اور خود غرض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب رہتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اس عادت کی وجہ سے کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ کہہ سکیں۔ محنت سے بھی آدمی تھک جاتا ہے اور کاہلی سے بھی، مگر محنت کا نتیجہ صحت اور دولت ہے، اور کاہلی کا نتیجہ بیماری اور افلاس ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ زیادہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے، پر باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ پورے سماج میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔ روزانہ لوگوں کا اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ مثبت رہیں، مضبوط رہیں، اپنے حاسدین کو اسی غم میں جلنے دیں کہ ابھی تک آپ مسکرا کیسے رہے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج درخت بن جاتا ہے۔ اعتماد وہ شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا۔ زندہ شخص کی قدر کریں،
زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کسی بھی آرزو یا خواب کے ٹوٹ جانے سے زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گھڑی کے خراب ہو جانے سے وقت تھم نہیں جایا کرتا۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انسان کو 3 خوش فہمیاں تباہ کر دیتی ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، اور توبہ کے بغیر رحمت کی امید رکھنا۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔